شوکت صاحب آپ بتائیے گا سر، اب بڑی بحث چل رہی ہے کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، خان صاحب یہ کر رہے ہیں، خان صاحب وہ کر رہے ہیں، تو کیا کوئی حالات کیا نظر آ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کو کوئی مستقبل میں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا جو ابھی جو نکاح کیس ہے اس میں بھی جو اگر ریلیف ملتا ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کوئی باہر آ جائیں گے؟ آپ یکدم کرکٹ سے آپ نے گیئر چینج کیا. میں نے وہ کیونکہ کرنٹ چل رہا تھا، پی جے میر صاحب کا فیوریٹ تھا، تو میں غور سے پی جے میر صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو آپ نے ایسا پلٹا دیا، کرکٹ میں تھے تو میں نے اس لیے ان کو شروع کیا. آپ نے ایسا پلٹا دیا مجھے. دیکھیں جو حالات ہیں، اب میں تو کوئی پامسٹ تو ہوں نہیں، کیونکہ ایک دور تھا وہ 3 پامسٹ سکرین پہ بٹھائے جاتے تھے. جرنلسٹ کی ایک نظر ہوتی ہے، سنیں نا، وہ 3 پامسٹ بٹھا کے باقاعدہ ایک پروجیکٹڈ پروگرام ہوتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ فلاں کا اقتدار ختم ہو رہا ہے اور فلاں اقتدار میں آ رہا ہے. تو ہم پامسٹ تو ہیں نہیں، لیکن ہم اپنی ایک اپینین دیتے ہیں. جو اسیسمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اسیسمنٹ لگتا نہیں ہے ایسا کہ خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آئیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ لگتا نہیں ہے آنے دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو کل ضمانتیں خارج ہوئی 9 مئی والے کیسز میں، لاہور والا جنا ہاؤس والا کیس بھی تھا، پلس عدت کیس کا جو بھی فیصلہ آ جائے. اب تو 4 مہینے کی خاور مانیکا صاحب نے ایکسٹینشن بھی مانگ لی. اور آپ کو یاد ہے جب جج ارجمند صاحب، شاہ رخ ارجمند صاحب نے کیس کا فیصلہ سنانا تھا، اسی دن اعتراض ہوا اور وہ افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں چلا گیا. پھر 9 مئی کے حوالے سے ہی جو ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، بڑے عرصے کے بعد کل اس کی گزشتہ روز ہیئرنگ ہوئی تھی، وہ سویلینز کا ملٹری کورٹس ٹرائل کے حوالے سے ہے. تو اس میں ابھی بڑا گرے ایریا ہے، کیونکہ عدالت نے جب پچھلی عدالت کا فیصلہ اسٹے دیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ ملٹری کورٹس ٹرائل تو کر سکتی ہیں لیکن اپنی سزا نہیں سنا سکتی. تو وہ کسی بھی لمحے اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے اور ٹرائل کورٹ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے ٹرائل کو ویلڈ قرار دیا جاتا ہے، ادروائز بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ویلڈ قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کی بھی امپلیکیشنز ہوں گی. لہذا جو کیسز چل رہے ہیں اور جو صورتحال ہے، دیکھیں نا، نہ کوئی ڈائلاگ ہوا، نہ کوئی بات چیت ہوئی. خان صاحب بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ میں ادھر ہی ڈائلاگ کروں گا، ادھر سے تو ڈائلاگ کو تو نہ ہو گئی نہ ہو گئی نا. اور باقاعدہ وعدے طور پر کہ جی پولیٹیشین آپس میں بیٹھ کے بات کریں، وعدہ کر دیا تھا. پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھ کے یہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے بات کی، انہوں نے تو کہا تھا کہ معافی مانگی جائے 9 مئی کو، کسی نے معافی نہیں مانگی. اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ہیں اس میں، اس پہ تحقیقات کی جائیں، جو بھی کیا جائے. اس لیے جو اس وقت کی ایٹماسفیرکس ہیں ان کے مطابق مجھے ابھی رہائی ممکن نظر نہیں آتی. اچھا سمینہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کی بھی جو ہے وہ اس تحریک انصاف کے ساتھ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی نظر ہے جو معاملات چل رہے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ جو کیسز چل رہے ہیں اس کے بعد کچھ رہائی مل جائے یا کوئی مذاکرات ہی کم از کم شروع ہو جائیں؟ بس ایک فکرہ میں کہنا چاہوں گی، جو کرکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ویسے بڑی زیادتی کی ہے آپ نے. میرا پروڈیوسر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹاپک آپ نے جو ہے اس طرح شروع کر لیا. اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا ہمیں دلچسپی نہیں ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی. لیکن یہ کہ وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ بھائی کرنی سرجری تھی اور یہ کیا صرف سنی پلاسٹ لگا دیا. تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ آپ نے سرجری کرنے سے ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹا سا قربانی کا بکرا بنایا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی کرکٹ کے ساتھ ہوا وہی ہے جو ملک کے ساتھ ہوا ہے. جب آپ فیوریٹزم کرتے ہیں، طلبہ پروری کرتے ہیں، سیاست کی نظر کرتے ہیں ہر چیز کو اور میرٹ کا دھیان نہیں کرتے، تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جس پر پاکستان کرکٹ کی ہے. باقی جو آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی، میں کافی حد تک اگری کروں گی شوکت راجہ صاحب کے ساتھ. بظاہر ایسے حالات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی کوئی قانونی طور پر تو ہونی نہیں ہے، نہ یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جینوئن قانونی مقدمات ہیں، یہ سیاسی مقدمات ہیں. اور جب بھی یہ ختم ہوں گے، یہ کوئی بھی سیاسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں ہی ختم ہوں گے. تو ایک مقدمہ اگر ختم ہو جائے گا، بریت ہو جائے گی، تو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہو جائے گی. عدت کیس میں اگر خلاصی ہو بھی جاتی ہے
تو آپ نے جیسے خود ہی ابھی مینشن کیا کہ 9 مئی کے مقدمات میں ان کی ضمانتیں فی الحال خارج کر دی گئی ہیں، تو بظاہر وہ پلان بڑا واضح نظر آتا ہے کہ عدت کیس میں اگر رہائی ہوگی تو اس کیس میں گرفتاری ہو جائے گی. تو یہ تو ایک بظاہر فی الحال کا پلان نظر آ رہا ہے، لیکن میں اس کو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت لانگ ٹرم چلے گا یہ معاملہ. الٹیمیٹلی رہائی بھی کرنی پڑے گی، چیزیں ایسی ہوں گی کہ آٹومیٹکلی اس طرف بات جائے گی، یہ بھی ہوگا کہ بات چیت کی طرف بھی بات جائے گی. اور ابھی تو خود حکومت کے وزراء بھی یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور کچھ نہ کچھ ہے معاملہ، کہیں پہ کچھ نہ کچھ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں نظر آ رہا ہے یا بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیے انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے اور عدالتیں بھی سٹینڈ لے رہی ہیں. بہت سے معاملات میں عدالتوں کی طرف سے بھی اب ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم کچھ عرصہ پہلے تک نہیں دیکھ رہے تھے. تو الٹیمیٹلی ماحول بنے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی مستقبل قریب میں، تو جی بالکل مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا، لیکن آگے چل کے چیزیں خود بخود ہوں گی، تبدیل ہوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں بدلیں گی. چلیں پی جے میر صاحب، آپ کی کیا سوچ ہے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ حالات بدلیں گے مستقبل میں؟ نہیں جی، بات اور آگے مزید کمپلیکیٹ ہوں گے. یہ جو ابھی آپ نے وہ ریزلٹس دیکھیں کہ لوگ یہ کوئی کیس نہیں تھے. اب ریئل ٹائم کیس 2 عادل ٹرسٹ کا کیس اور اس کے بعد آپ کا 9 مئی یہ 2 بڑے کیس ہیں اور آپ کو اوور رائڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ساتھ اس پر پنشمنٹ بھی کافی کری ہے. اب یہ ڈپینڈ ملک ریاض آتے ہیں نہیں آتے ہیں، بیکاز ہی کی آپ کہہ لو کہ کاگ ہے اس سارے کیس کے اندر، وہ تو نہیں آئیں گے. تو پھر آپ اس کیس کو کب تک لٹکاتے رہیں گے؟ کیا ان کو بیل ملے گی؟ اگر ان کو بیل ملتی ہے تو کنڈیشنز یہ ہیں کہ اس وقت اگر وہ آتے ہیں باہر اور ایک کنفرنٹیشنسٹ ایک ایٹیٹیوڈ سے آئیں گے تو پاکستان کی ناٹ افورڈ اے کنفرنٹیشن. اس وقت یہ بڑے نازک حالات ہیں. آپ کو یہاں بالکل پراچی صاحب نے صحیح بات کی. دیکھو آپ نے ایک پولیٹیکل ڈومین کے اندر پولیٹیکو سے ہی بات کرنی ہے. فوج کو یہ سارے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ الیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ ہے، جو بھی ہے یہ. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ فوج کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ویدر اٹ از نون اور یہ آپ لے لو اس کو پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، بھائی فوج کا کیا کام ہے؟ تم تینوں نے کرٹیسائز کیا فوج کو، تم تینوں کو کہتے ہو کہ نہیں جی ہمیں جمہوریت چاہیے، تو اسٹے ود پھر تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار، کیونکہ یہی اسٹیٹمنٹ جو ہیں آگے جا کے ان کے گلے میں پڑتی ہیں سب کے. سو اس لیے یہ ایک امپیریٹو ہے کہ آپ بیٹھیں ایک دوسرے سے بات کریں اور یہیں اس کو ریزالو کریں. آپ کب تک اس وہ کہتے ہیں نا ہاؤ لانگ از اے پیس آف اسٹرنگ، کب تک اس کو اسٹریچ کرتے رہو گے؟ ایک دن ٹوٹ جانی ہے. ٹوٹنے سے پہلے ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے. اور یس انٹرنیشنل پریشر ہے، لیکن انٹرنیشنل پریشر انٹرنیشنل ہے. ہمیں تو اپنے نیشنل پریشر کو دیکھنا ہے کہ نیشنل پریشر کو ہم کس طرح ڈیفلیٹ کریں، اور یہ نیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو ہم نے ڈیفلیٹ کرنا ہے ون وے اور دی ادر. چلیں بات کریں گے جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے.